بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نوجوان دوستوں نے بہت اچھے سوال کیے اور اس کی ضرورت بھی ہے کرنی چاہیے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ صلاۃ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا سوئے بغیر بھی کوئی بندہ اگر تہجد پڑھنا چاہے تو اس کی تہجد ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک سوال دوست نے یہ کیا ہے کہ انسان کام کاج کرتا ہے، اس کے ہاتھ کے ساتھ کچھ مادہ لگا ہوا ہے تو ہاتھ رد ہونے کے بعد اگر وہ چیز ساتھ ہی باقی رہتی ہے وضو ہوگا یا نہیں؟ ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایک بندہ نماز میں ہنس جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، اس کی نماز باقی رہے گی یا سیدھا سب سے مکمل ہو جائے گی؟ ایک نوجوان ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جامع کوثر یا کوثر کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے؟ اچھے سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایسا کوئی بھی مادہ چیز لگی ہو جس کے ذریعے اس کی جلد تک پانی نہ پہنچ سکے، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ مثلا پینٹ لگ گیا، کوئی پینٹ کر رہا ہے، وہ جو پینٹ ہوتا ہے اس کی اپنی تہ ہوتی ہے، اس کے تہ لگ جانے سے نیچے جو ہاتھ کی جگہ ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، تو اب وہ اگر ایک بال کے برابر کی جگہ خشک رہی تو نہ آپ کا غسل واجب ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا۔ اس کا اتارنا اوپر سے ضروری ہے کہ اس کی باقاعدہ تہ بنی ہوئی ہے۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے اس کی تہ نہیں بنتی، کلر لگتا ہے۔ کوئی بندہ مہندی لگا رہا ہے، مہندی کا کلر آ گیا، ہلدی پیس رہا ہے، ہلدی کا کلر اس کے انگلیوں پہ آ گیا، وہ کلر ضرور لگا ہے لیکن وہ تہ اس کی نہیں جمی ہے۔ یہ جو انگلی ہے یہ پیلی ضرور نظر آئے گی لیکن وہ انگلی کی جو جلد ہے اس میں پانی آپ کا پہنچ سکتا ہے۔ گھر میں خواتین ہماری بہنیں بچیاں آٹا گوندتی ہیں، آٹا اگر ناخنوں میں کہیں بھی لگ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، اس کو باقاعدہ دھونا پڑے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ آئل لگا ہوا ہے، آئل کی تہ نہیں بنتی ہے، خالی ہاتھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، دھونا چاہیے، برات دھونا چاہیے۔ دل نہیں مانتا اگر ہاتھ میں کوئی مبلیل یا ایسی چیز لگی اور بندہ کھانا نہیں کھاتا، بات ساتھی کہنے نہیں جی ورکشاپوں میں لشی کھا لیتا ہے، تو بہرحال سلیم الفطرت لوگ ایسا نہیں کرتے، تو کوشش کرنی چاہیے چکناہٹ بھی لگی ہے تو اس کو دھونا چاہیے۔ مہندی اتر نہیں سکتی، کلر اتر نہیں سکتا تو وہ تو لگ چکا ہے، کچھ وقت کے بعد صاف ہو جائے گا۔ پینٹ وغیرہ لگ جائے ایسی کوئی اور تہ لگ جائے تو اس کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے وضو نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض ہمارے ساتھیوں نے بچپن میں یا جوانی میں یا مستانی دور میں یہاں اپنے ہاتھوں پہ مشین کے ذریعے نام خواندہ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اندر وہ سوئی کے ذریعے وہ باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہے۔ تو تمام علماء کا اس پہ متفقہ فتویٰ ہے کہ اس کو کھرچنا ضروری ہے۔ اس کی باقاعدہ تہ بنی ہوئی ہوتی ہے، چمڑے کے اندر باقاعدہ وہ کلر بھرا جاتا ہے، تو جب تک آپ کا رہے گا آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اسی انداز میں موت ہوگی تو غسل جنازہ بھی نہیں ہوگا، جنازے کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کریں۔ بعض نے یہاں سکار بنائے ہوتے ہیں، کسی نے کیا بنایا ہوتا ہے، وہ چمڑے کے اندر کیا ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ اندر باقاعدہ اس کی تہ بنتی ہے۔ پہلے لوگ پرچتے تھے پھر اس کو رنگ بھرتے تھے، آج کل مشین کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ چمڑے کے نیچے ہے، اگر ایسا ہوتا نہیں ہے، میں ویسے عرض کرتا ہوں، اگر چمڑا اوپر ہے اور چمڑے کے نیچے ہے ایسا ناممکن ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض سوال لوگ کرتے ہیں تو دیکھیں نہیں وہ چمڑے کے نیچے ہے، تو وہ چمڑے کے نیچے کیسے اس کا کلر نظر آ رہا ہے؟ چمڑے کو کاٹے اور اس کے اندر ہو لگے، اس لیے ایسی کوئی چیز ہے اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تبسم، ایک ہوتی ہے ضحک، ایک ہوتا ہے قہقہ۔ تبسم ہی ہوتا ہے کہ ایسا تھوڑا سا یوں ظاہر ہوا جیسے چہرے پہ مسکراہٹ، آواز کوئی نہیں ہے، نہ خود آئی نہ ساتھ والے نے سنا۔ اگر کوئی ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن نماز کے اندر اگر جنت کا ذکر کرتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور اگر اس میں ہنس گئے تھوڑا سا، آپ نے آواز سن لی یا ساتھ والے نے ہلکی سے سن لی، اس سے نماز ٹوٹ چکی ہے کہ نماز ہنسنے کے لیے نہیں ہے اور رونے کا مقام ہے. اور اگر کہکا لگا دیا ہے تو اگلا کام بھی ٹوٹ گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ ایسی چیز ہے کہ اتنی کمزور نہیں کہ سیدھا سب سے کور ہو جائے، اس کو دوبارہ وضو کے ذریعے کور کیا جائے گا. اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے. عام طور پہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت نہیں ہوتی، پھر یہ عادت بن چکی ہوتی ہے. بعد میں بڑے بڑے بھی لوگ نہ سکتے ہیں نمازوں میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمازی کی کسی حرکت پہ کوئی قمیض نیچے آ گئی، بس اوقات کسی کی جو ہے نا وہ قمیض بڑی ہوتی ہے یا زیادہ سردیوں میں، تو ساتھ والے نے جو ہی ہاتھ رکھا وہ سیدھے سے اٹھنا چاہتا ہے، بیچارے اٹھ نہیں سکتا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے کوئی حالت تو پھر ہنس پڑتا ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. تو اس چیز سے ہنسیں گے، آواز نکلے گی، آپ نے سن لیا ہے تو نماز ٹوٹ گئی، دوسرے نے سن لیا تو وضو بھی ٹوٹ گیا. تیسرا سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ ایک بندہ آگے امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک بندہ اگر مسبوق ہے، امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، ایک یا دو رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں، اس کے لیے تو نماز کو ریکور کرنا، مکمل کرنا ضروری ہے، وہ تو کرے گا. لیکن اب دعا بھی ضروری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو مسبوق نہ ہو، اکٹھے آ جائے سارے، اکٹھا سلام پھر جائے، اکٹھی دعا کر رہے تو اپنا لطف کرم ہے. لیکن ایسی صورتحال ہو تو امام صاحب کو چاہیے آہستہ آہستہ دعا کریں. چلو دعا بھی ہو جائے، اس کی نماز میں بھی فرق نہ پڑے. صبح ہمارے ہاں سورہ یاسین کا معمول ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہے، میں 10 منٹ 8 بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ساتھیوں کی وہ صفحے ہی پلٹ رہے ہوتے ہیں. پھر میں مجبوراً 7-8 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ دعا کرتا ہوں کہ تلاوت میں بھی حرج نہ ہو، وہ جلدی ریکور کر لے. ایسی صورت میں انسان کو دعا آہستہ کرنی چاہیے، اس کو جلدی میں نماز پڑھنی چاہیے. ویسے میں آپ کو اصل بات عرض کروں، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی پنڈلی میں تیر لگا ہوا ہے، پرواہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے کھینچ دیا سیدھا علی مرتضیٰ کا. 2 صحابی رات کو پہرا دے رہے ہیں، ایک بندے کو تیر پہ تیر لگ رہے ہیں اور نماز میں سے ایمان آن کے سبحان اللہ. اصل چیز نماز اللہ اور بندے کی ملاقات ہے. تو ایک بندے کی نماز رہ بھی گئی اور ایسا ہمیں کچھ پرواہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اصل نماز کی کیفیت ہے. ایک سوال یہ آیا تھا کہ جامع کوثر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر ایک خاص نعمت دی گئی ہے، اس کی حقیقت ہم دنیا میں بیان نہیں کر سکتے. وہ ایسے جس طرح دنیا میں آب زمزم کا یہ ایک کنواں ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین پانی بتایا گیا کہ وہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا تھا، صحابہ نے نوش فرمایا. اس کے بعد دوسرا پانی ہوا ہے کہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے سے نکلا تھا، آب زمزم. اور پھر حوض کوثر جنت کا پانی ہے. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. یہ جو نیل ہے، فرات ہے، یہ جو دریا دنیا میں چل رہے ہیں، سلسبیل اور جو اس کی جنت کی نہریں ہیں، یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے، اور ان کا لنک ان دریاؤں کے ساتھ یہ بھی ایک نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ضرور بتایا کہ وہ ایسا آب کوثر ہوگا کہ جو ایک دفعہ پیے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گا. اس کے جو پیالے ہوں گے وہ موتیوں کے بنے ہوں گے اور ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ ضرور ہے کہ اس کی لمبائی بھی آپ نے بیان کی ہے، چوڑائی بھی بتائی ہے کتنا بڑا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے کون کون؟ خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ. سبحان اللہ، یہ 4 یار ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے، جو آپ کے ساتھ ہوں گے. پیارے اٹھا کے دیں گے اور پیارے آقا پلا رہے ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو خلفائے راشدین میں سے کسی کے بارے میں دل میں محر رکھتے ہیں، وہاں بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. اسی کسی نے کہا تھا کہ زبان پہ جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے ذکر 4 یار آئے، ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر، جب ہم باغبان اس کے پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بار ہیں. یہ خلفائے راشدین صحابہ کا غلام، اہل بیت کا غلام آب کوثر پیے گا. اور بعض لوگ ہوں گے کہ جو پیارے آقا نے فرمایا کہ ان کے چہرے اور ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے کو بھی چھین کے واپس نہیں جائیں گے. پیارے آقا کہیں گے میری امتی لگتی ہیں. یہ بالکل واضح حدیث ہے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں. ہر بندے کو سوچنا چاہیے، چور کی داڑھی کا ویسے بھی ہوتا ہے. بات کریں گے جس میں رہ وہ بیگمان ہی آکھے مفتی صاحب. بہرحال پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی محسوس ہوتے ہیں، انہوں کیوں پیچھے لے کر جا رہے ہو؟
تو فرشتے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی سنت کا آپ کا دین کا حولیہ بگاڑ دیا. آپ فرمائیں گے سوکھ کرنے کو قائدین کو لے جاؤ مجھے جہنم میں ڈال دو. وہ لوگ جو سنت کے خلاف چلتے ہیں وہ آپ کوثر سے محروم ہوں گے. بس اتنی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اسی پہ ہمیں رہنا چاہیے. پیارے آقا کا خاص معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خار اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. دنیا کی ساری خیریں اس کے اندر شامل ہیں. کسی نے اور کچھ سوال کیا؟ اچھا یہ کہ بتا دیں 32,000 روپے تنخواہ ہے مگر مالک مجھے نا وہ نہیں دے رہا. کسی اور محکمے میں میرے کاغذ ہوئے ہیں جو میں پرائیویٹ ہی ہے. صحیح. تو اس کا بتا دیں. تو دوسرا یہ صدقہ خیرات اس لے سکتے ہیں. دیکھیں جی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس بندے کی پاس اپنی ضرورت سے زائد کم از کم اس دور میں 80-90 ہزار لاکھ روپیہ پڑا ہو یا اتنا زیادہ ضرورت سے سامان پڑا ہو جس کو مالک ہو تو اس پہ صدقہ خیرات نہیں لگتا. ایک بندہ 50,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے لیکن بیچارے کا نظام گزارے نہیں چل رہا, مکان کرائے کا ہے اور اخراجات ہے, تو زکوٰۃ صدقہ دے سکتے ہیں. کوئی عرض کی بات نہیں. 32-30 تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے. یہ دوسرا یہ نا کہ نمبر میں جو ہے نا کام کدھر اور کرنا ہوں تو تنخواہ مجھے نہیں. اس میں ایسا یہ غلط ہے کہ جہاں کام کریں تنخواہ اسی کے لینی چاہیے. جہاں انسان یہ ضرور ہے کہ جہاں محنت کریں, جس شعبے میں آپ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں آپ کو تنخواہ لینی چاہیے. اگر وہاں سے تنخواہ بھی نہیں ملتی تو جگہ کو چھوڑ دیں. جہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے. ایک بندہ کام نہیں کرتا اور اس کے پیسے لے رہا ہے, جو آج کل ہمارے پاکستان میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں. کئی لوگ ایسے سرکاری محکمے میں ان کی اپارٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے, وہاں سے تنخواہ چل رہی ہوتی ہے اور وہ جا کے حاضری لگا کے آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. جہاں سے مل رہی ہے اس کو کام کا ضرور کرنا چاہیے, اوقات پورے دینے چاہیے. لیکن یہ دوسرا جو میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ کسی بندے کے مالی وسائل کم ہیں, اس کے پاس جمع پونجی 80-90 ہزار سے کام نہ ہو, اس میں کم از کم 52 تولہ بھی دیکھیں تو کہاں تک جا رہا ہے. آج کل 2,000 میں بھی کریں تو کہاں جا, لاکھ روپے تک پڑ جاتے ہیں. لاکھ روپے کم از کم اس کے پاس اسٹاک ہو اور اس کے بعد اگر وہ صدقہ لینا چاہتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. آج کل عجیب کنسپٹ بن چکا ہے. اس دن خاتون ملی تو وہ کہنے لگی کہ میں مکان خریدنا چاہتی ہے, لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہی, لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. عجیب نظام ہے. لوگوں کی زکوٰتیں ضائع ہو رہی ہیں, خدا کے بھری دیکھتے بھی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں. 80 لاکھ اسے مکان لینا ہے, 50 لاکھ ہو گیا, 3 لاکھ اور اکٹھے کرنے کا. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہربانی کریں ایسے لوگوں کی تحقیق کر کے جو مستحق ہیں ان کو دیں. ایسے لوگ ہیں جن کا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. سفید پوش لوگ ہیں, آپ دائیں بائیں دیکھ کے دیکھیں کون سا ایسا بندہ ہے کہ بیچارے کے مالی وسائل بہت کم ہیں. تو اس لیے یہ ضرور کرنا چاہیے. اور خصوصاً دینی طبقات جو ہوتا ہے, خادم ہے, مؤذن ہے, قاری حضرات ہیں, ان کے ساتھ ضرور آپ دیکھا کریں. ان بیچاروں کی 10-12-15 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا. ایک بندہ 50,000 میں کیسے گزارا کر نہیں کر. ایک بندہ کہتا ہے کہ 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا. تو ہم کبھی سوچیں کہ جو ہمارا خادم ہے, اس بیچارے کی تنخواہ کوئی کسی قاری صاحب کسی پڑھا رہا ہے 15,000 میں, وہ کیسے کرے. وہ انشاءاللہ وہ برکت دیں گے. اس میں برکت نہیں دیں گے تو اس میں کیا ہونا چاہیے, برکت مند ہونا. تو یہ چیز کرنی چاہیے. تو برحال ایسے لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ہاں, سید ہو, ہاشمی ہو, قریشی ہو, علوی ہو, یہ جو عباسی ہو, یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے, اس کے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. پیارے آقا کے خاندان کی توہین ہے. ہاں, ان کے ساتھ ہدیہ دے سکتے ہیں, نفلی ہدیہ دیں, صدقہ نفلی دیں, ہدیہ دیں, جو وہ چیز دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اچھا, آگے موسم آ رہا ہے گرمی کا, تو عام طور پہ کئی لوگ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ بغیر قمیض کے یا شرٹ کے پڑھتے ہیں, اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس کو مایوب سمجھتے ہیں. تو آیا وہ نماز میں درست ہے؟ نماز مطلوب ہے, غلط ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں وہ لباس پہننا چاہیے کہ جو کسی اچھے فنکشن میں آدمی پہن کے جاتا ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس قمیض ہے اور قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. ویسے تو یہ ضرور ہے کہ ستر چھپا اور نماز سر سے اتر جاتی ہے, لیکن جو نماز کا حق ادا ہوتا ہے وہ پورے لباس میں. سیدنا علی المتضار رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بہت سخت ہے. آپ فرماتے ہیں جو عوام الناس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, کلیجے ٹھٹھا کرتے ہیں, وہ منافق ہے. کہتے ہیں اس کی یہ دو منہ آدمی ہیں کہ عوام کے سامنے بڑے خشوع خضوع سے کھڑا ہوا ہے, گھر میں ہوتا ہے ٹھٹھا کر کے 2 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے, تو یہ منافقت کر رہا ہے. تو اس میں اگر دیکھیں بندہ گھر میں بنین پہن کے اس کو بھی اتار کے نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں, قبر کی تاریکی میں اس گرمی کا علاج کیا ہوگا. یا مشقت کریں گے, ضابطہ قرآن کا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشقت کے بعد آسانی ہے. دنیا کی عبادات میں مشقت کر لیں گے, عادت میں آسانی ہوگی.
آپ یقین کریں بات لمبی ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے میرے آقا کی حدیث کی ذیل میں جو بندہ دنیا میں جتنی عیاشی والی زندگی گزارے گا قبر اتنی سخت ہوگی اس کی. یہ لکھا ہے ایک صحابی رسول کی قبر ایسے مل گئی تھی, ایسے پسلیاں مل گئی آپ سے. پیارے آقا صاحب نے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جتنی عیاشی والی زندگی گزارے گا قبر اس کو ڈبائے گی. قبر دیکھیں پیارے آقا صاحب چاہتے سونے کے بیڈ پہ رہ سکتے تھے, آپ چاہتے ہیں تو اپنے کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ میں گندم اگا سکتے تھے, لیکن آپ نے جان بوجھ کے مشقت اور پریشانی والی زندگی گزاری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے, آپ یہ سمجھے قبر جو ہے نا آج کل بجلی کا بل ہے, یوں سمجھیں ایک بندے نے گھر میں صرف 2 لائٹیں لگانی ہیں بس, 1-2 لائٹیں ٹیوب لائٹ لگائی ہے تو بلب لگی بس, اس کا بل آئے گا تھوڑا سا. ایک بندے نے لائٹیں بڑھا دینی ہیں, اس میں بل زیادہ آئے گا, وہاں پسینہ زیادہ نکلے گا. ایک بندے نے گھر میں AC لگائے ہیں, یا آج کل جن لوگوں نے ہیٹر لگائے ہیں, گیزر لگائے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں گیس والے کیا کرتے ہیں, مہینے بعد آتا ہے 10-12 ہزار کا بل. جس طرح جتنی زیادہ سہولت کریں گے تو مالی یہاں بوجھ پڑتا ہے, دینی اعتبار سے جتنی سہولت میں رہیں گے متکلف رہیں گے تو آخرت میں تیار رہنا چاہیے کہ مشقت ضرور آئے گی, اس میں چھوڑا ضرور جائے گا. اس لیے اللہ والے سب کچھ ہونے کے باوجود سہولیات استعمال نہیں کرتے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مشقت میں عبادت کریں, کوئی پرواہ کی بات نہیں. ابھی یہاں بجلی چلی جائے تو ہمارے آدھے نمازی چلے جاتے ہیں, قمیضیں ایسے ہلتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کو ہوا دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. ہاں جو چیز مجبوری ہے, سفر کرنا مجبوری ہے, لباس پہننا مجبوری ہے. اگر کوئی بندہ لباس پہنتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یار اس میں پھٹا لباس ہونا چاہیے, مطلب یہ وہ چیز نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے مثلا ایک آدمی کی گزارا 5,000 کی گاڑی پہ ہو سکتا ہے, اس نے 5 لاکھ کی پہنی ہوئی ہے, تو یہ نہ کرے. ایک بندے کا گزارا 2-2.5-3 لاکھ 5 لاکھ کی گاڑی پہ ہو سکتا ہے, وہ 1.5 کروڑ کی لے کر پھر رہا ہے, اس کو احتیاط کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا یاشی ہے, یہ تھوڑی کم لے لے, کسی غریب کے ساتھ تعاون کر لے تو یہ زیادہ اثر ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی 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 آخر میں سیدھا سم کر لے, واجب ہے تو نماز ادا ہو جائے گی, کور ہو جائے گا. ہاں یہ بچے نے سوال کیا تھا, تہجد کا پہلا سوال یہ تھا, تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے جی. آپ ساری رات جاگتے ہیں, آخری پہر میں نماز پڑھنے تو وہاں سے تہجد کا ٹائم اپنا ہوتا ہے. جس طرح میں عرض کرتا ہوتا ہوں, ہم نے کبھی اس چیز میں نہیں غور کیا. 4 پہر ہوتے ہیں دن کے, اور ایسے ہی پہر ہوتے ہیں 4 رات کے. پہلا پہر, پھر کیا ہوتا ہے جی 2 پہر, 3 بجے کیا کہتے ہیں ہم لوگ سپہر, اور چوتھا پہر مغرب. اس کو 4 پہر ہوتے ہیں. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ایک بزرگ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا پتہ ہے. ایسے ہی مغرب سے لے کر فجر تک بھی 4 پہر. اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. جو آخری حصہ ہے وہ کہتے ہیں سورج 3 حصے بعد دیکھنی ہے, لیکن 4 ہونے چاہیے دن رات کے. جو آخری حصہ ہے 3 کے بعد کا 4 حصے بنائیں, آپ خود طے کر لیں. سنت نماز کا بھی اگر دیکھیں 5 بجے اذان ہو رہی ہے تو 4 بجے کے بعد 3:30 4 سے لے کر 5 تک کا جو گھنٹہ یہ آخری لمحات, ان لمحات میں نماز پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. ورنہ نصف اللیل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, 12-1 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. نیند اس لیے قرار دی ہے کہ نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں گے, نماز میں پڑھتے ہوئے لطف آئے گا. تو اگر تھوڑا سا سو جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ تہجد پڑھتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر سوئیں گے نہیں تو ایسے بھی ہوگا نیند میں کبھی ادھر لگے گا کبھی ادھر لگے گا. تو فرمایا اس حالت میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے. لکھا ہے نیند کی حالت میں دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جی میں نے دعا کر دیا, ایسے کہتے ہیں کرتے کرتے کچھ اور ہی نہ بول جائے. تو اس لیے نیند کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھنی, نیند کی حالت میں قرآن بھی نہیں پڑھنا. اگر الفاظ کچھ ایسے نکل جاتے ہیں, آپ کو اکثر تجربہ ہے رمضان میں ہوگا کہ جو رات ساری جاگ رہے ہیں آخری وقت میں کیا ہو گیا, میں کچھ اور پڑھنا ہے پھر مجھے کچھ اور نکل گیا. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر ایسے کر لیں, اس کے بعد نماز پڑھیں گے. پہلے آقا نے فرمایا تہجد کی پہلی 2 رکعتیں مختصر پڑھو. آپ مختصر پڑھتے تھے تاکہ مائنڈ سیٹ ہو جائے. اگلی 2 رکعتیں لمبی نماز پڑھو. تو نیند کریں گے تو فائدہ ہے. کسی مجبوری میں نہیں سو سکتے تو تہجد پھر